بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت۔ رحمت والے مدنی مکی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نادان شخص نے ایک حاکم سے کہا کہ میرے سامنے کسی ایسی شے کی خوبیاں بیان کیجیے جس کے استعمال سے میں دن کے وقت بھی سوتا رہوں۔ حاکم نے کہا، اے فلاں، تو کتنا کم عقل ہے، تیری عمر کا آدھا حصہ تو پہلے ہی رات کو غفلت میں سوتے ہوئے گزر رہا ہے، حالانکہ نیند موت کا دوسرا نام ہے۔ اب تو اپنی عمر کے 4 حصوں میں سے 3/4 حصے کو مزید نیند کی نظر کرنا چاہتا ہے اور صرف 1/4 حصے کی زندگی۔ تو اس بندے نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس حاکم نے بتایا، مثلاً تیری عمر 40 سال ہو تو آدھی عمر 20 سال ہو گئی، تو ہے کہ اسے بھی مزید 10 سال بنانا چاہتا ہے، یعنی جب دن کو بھی مزید سوتا رہے گا تو مزید 10 سال کم ہو جائیں گے اور تیرے پاس آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرنے کے لیے صرف 10 سال ہی باقی بچیں گے، لہٰذا زیادہ سونے کی خواہش کو دل سے نکال دے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھیل کود میں قیمتی وقت کو برباد کرنے والوں اور رات بھر غفلت کی نیند سونے والوں کو گویا بیداری کا پیغام دیتے ہوئے کچھ اس طرح سمجھاتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اس عقل مند شخص نے زیادہ سونے کی آرزو رکھنے والے شخص کی کیسی اچھے انداز میں اصلاح فرمائی اور اسے فکر آخرت کا کیسا مدنی ذہن دینے کی کوشش فرمائی۔ بیان کردہ واقعے میں بالخصوص ان نادان کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے کہ جن کے شب روز کا اکثر وقت فقط سونے میں یا بیماروں کی طرح بستر میں پڑے رہنے میں ہی کٹ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ تو نمازوں کا ہوش ہوتا ہے اور نہ ہی گھر والوں کے حقوق کی پرواہ۔ یاد رہے، بلا وجہ زیادہ سونا ایک ایسی بری عادت ہے کہ جو وقت کی شدید بربادی کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے میرے بیٹے، رات کو زیادہ دیر نہ سونا، کیونکہ رات کو زیادہ سونا انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دے گا۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تمام بزرگوں نے یہ فرمایا کہ 3 عادتیں کو لازم پکڑو: کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، کیونکہ زیادہ بولنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا یہ عادتیں بہت ہی خراب ہیں اور ان عادتوں کی وجہ سے انسان دین و دنیا میں نقصان اٹھاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وقت اللہ عز و جل کی ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو برابر ملتی ہے۔ ایسا نہیں کہ غریب کے لیے دن رات میں ڈبل 12 گھنٹے ہیں تو امیر کے لیے 27، بلکہ اللہ عز و جل نے
ہر ایک کو دن رات کی صورت میں ڈبل 12 یعنی 24 گھنٹے عطا فرمائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ رکیں، آپ یہیں رکیں نا، آپ یہیں آ کے دیکھیں، میرے برابر میں آ جائیں یہاں پر، صحیح ہے؟ یہاں سے دیکھو پپا کو کیا کرنا، اصل میں آ جائے گا نا پھر مسئلہ کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ان اوقات کی قدر کرتا ہے اور کون برباد کرتا ہے، کیونکہ عنقریب اس فانی زندگی کے سفر کا اختتام ہونا ہی والا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے ابن آدم، تو مختلف مرحلوں کا مجموعہ ہے، جب بھی تیرے پاس سے دن یا رات گزرتے ہیں تو تیرا ایک مرحلہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب تیرے تمام مراحل ختم ہو جائیں گے تو اپنی منزل یعنی جنت یا جہنم تک پہنچے گا۔ محشر میں حساب میں دے ہی نہ سکوں گا، رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھکانہ۔ اللہ پاک ہمیں وقت کی قدر کرنے والا بنائے اور وقت کو فضولیات میں برباد کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔